سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باخبر کشمیر کے اسپیشل شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج 5 اگست ہے اور آج صبح سے جو بھی نشریات ہماری پیش کی جا رہی ہیں 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مختلف مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آ رہے ہیں اور بھارت کے وہ ظالمانہ اقدام جس کے ذریعے سے وہ کشمیریوں کو دبانا چاہتا ہے ان پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تحریک آزادی کشمیر کی نامور شخصیت جن کی پوری زندگی جدوجہد آزادی میں گزری وہ موجود ہیں اور انتہائی مصروف جو ہے نا آج کا دن تھا، لیکن ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ غلام محمد صفی صاحب جو کنوینر ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر اور پاکستان میں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ صفی صاحب، آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا۔ آپ سراپا جدوجہد آزادی ہیں اور جدوجہد آزادی میں آپ نے پوری زندگی اپنی جو ہے نا وہ لگا دی اور آج بھی اس عمر میں بھی آپ مسلسل تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج کا دن 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے اقدام اٹھایا وہ دراصل کشمیر کی جو اسلامی شناخت تھی اس پہ حملہ تھا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے آبادی کا جو تناسب ہے مسلم تناسب اس کو اقلیت میں بدلا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کس حد تک کشمیریوں کو دبا سکا، کس حد تک وہ کشمیر میں اسلامی شناخت ختم کر سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیقی صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ جموں و کشمیر پر ہندوستان نے 1947 میں قبضہ کیا، فوج اپنی مقبوضہ جموں و کشمیر بھیجی اور پھر اپنے تسلط کو دوام بخشنے کے لیے بہت سارے حربے اس نے آزمائے، بڑی حرکتیں کی اور بالآخر پولیٹیکل فراڈ، ملٹری مائٹ اور تمام تر چیزیں آزمانے کے بعد بالآخر 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جموں و کشمیر کو ہندوستان کی دیگر ریاستوں کی طرح کی ایک ریاست بنانے کا پلان بنایا۔ اس کے لیے اس نے جو اسٹیٹ ہوڈ جموں و کشمیر کا تھا اس کا خاتمہ کیا آرٹیکل 370 کے ذریعے، اس کی ایبریگیشن کے ذریعے۔ جو جموں و کشمیر کا آئین تھا اس کا خاتمہ کیا۔ پھر آرٹیکل 35A کے خاتمے کے ذریعے اس نے ریاست جموں و کشمیر کے اندر ہندوستانیوں کو زمین خریدنے کا موقع فراہم کیا، ملازم بننے کا موقع فراہم کیا، جائیداد بنانے کا موقع فراہم کیا، ڈومیسائل حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، الیکشن میں حصہ لینے کینڈیڈیٹ بننے کا موقع فراہم کیا اور اس طرح ہندوستان وہ کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھا جو کچھ اسرائیل فلسطین میں کر رہا تھا۔ کیونکہ ایک مرتبہ جب اسرائیل کا وزیر اعظم ہندوستان دورے پہ آیا اور ہندوستانی لیڈر نے ان سے پوچھا کہ یہ جموں و کشمیر ہمارے گلے کی پھانس بن گیا ہے تو اس مسئلے سے ہم کیسے نمٹیں؟ تو اس نے جواباً کہا تھا اسی طرح جس طرح ہم نے فلسطین کے مسئلے کا حل تلاش کیا ہے۔ کیا ہے وہ حل؟ وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح ہم نے اسرائیل سے یہودیوں کو لا کے فلسطین میں آباد کیا اور ان کی آبادی کا تناسب تبدیل کیا، اسی طرح آپ پورے ہندوستان سے ہندوؤں کو لا کے جموں و کشمیر میں آباد کیجئے اور آبادی کا تناسب اس حد تک تبدیل کیجئے کہ کل آپ
अक़वाम मुत्तहिदा से ये कह सकें कि आइए राय शुमारी कीजिए, और राय शुमारी में चूंकि आपने नंबर गेम अपने हक में कर दी होगी, वहाँ पे मुसलमानों का तनासुब कम और हिंदुओं का नॉन मुस्लिम्स का तनासुब ज़्यादा होगा, तो उस राय शुमारी के नतीजे में जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। तो हिंदुस्तान इस बात पर हामिल है और इस पर वो अमल कर रहा है, गोया इस्लामी तशख़्ख़ुस के खात्मे के लिए, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान पर अमल करने के लिए, हिंदुत्व के फ़लसफ़े को राइज करने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को हिंदू अक्सरियत में बदलने के लिए, उसका ये काम है जो बीजेपी अंजाम दे रही है। जी बिल्कुल, और जाहिर है ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। भारत शुरू से ही ऐसे इकदामात जो है ना उठाता आया है, अंदाज बदलते रहे, अतवार बदलते रहे, लेकिन एक जो खास बात है कि कश्मीरी कभी भी दबे नहीं, कश्मीरी कभी भी अपने मौक़िफ़ से फिरे नहीं। आप उसकी अमली तस्वीर हमारे सामने मौजूद हैं। सफ़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक भारत के ये इक़दामात कारगर साबित हुए? आज तकरीबन 6 बरस गुजरने को हैं 2019 से आज तक, तो क्या वो कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म कर पाया? क्या कश्मीर में वो जो एक इस्लामी शनाख्त की जदोजहद थी वो जो है ना दबा सका? गो के गिरफ्तारियां हुई, नज़रबंदियां हुई, सारे हथकंडे इस्तेमाल हुए, किस हद तक भारत कामयाब हुआ? देखिए, हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि सबसे पहले तो वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 से पहले उसने तकरीबन 10 लाख फौज जमा की। पेश नज़र उसके ये था कि जब मैं इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दूं, कोई आवाज कहीं से बुलंद न होने पाए। चनाचे न सिर्फ ये कि फौज का जमाव वहां पे बढ़ा, बल्कि उसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन गैग उन्होंने किया। कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही, कोई इंटरनेट की सहूलत नहीं, कोई दुनिया के सामने अपना दुखड़ा बयान करने की किसी को इजाजत नहीं। तो पूरा ब्लैक आउट कर दिया इंडिया ने, और ये समझकर कि जो कुछ हमें करना है हमें इसी अंधेरे में करना है, दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या कुछ कर रहा है। लेकिन अगरचे हिंदुस्तान ने अपने तहीं तो वो सारे इकदामात किए जिसके नतीजे में एक पर्दा पड़ सकता था उन तमाम कार्रवाइयों पे जो हिंदुस्तान, उसकी फौज और उसके गुमाश्ते वहां पे कर रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ खबर छिन छिन कर दुनिया तक पहुंचती रही। मसलन पैलेट गन्स का मसला सामने आया तो दुनिया तक ये बात पहुंची कि जम्मू व कश्मीर में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिनकी ममानियत है, क्योंकि पैलेट गन्स के जरिए ऐसे छर्रे निकलते हैं उस गन से जो चेहरे को, आंखों की बीनाई छीन लेते हैं, चेहरा बिगाड़ देते हैं और इसी तरह इंसानी जिस्म को तबाह करके रख देते हैं। तो दुनिया तक ये बात भी पहुंची। इसी तरह जो उन्होंने नौजवानों को किडनैप किया, उनको डिसअपियर किया और फिर गुमनाम कब्रें भी दुनिया के सामने आ गईं। हाफ विडोज का मसला भी दुनिया के सामने आ गया, और उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान की लाख कोशिश के बावजूद वो यानी जम्मू व कश्मीर की पूरी हुर्रियत क़यादत को
पसे दीवार जिंदा करने के बावजूद वो उस जज्बे को ख़त्म नहीं कर सका जो जज्बा लेकर जम्मू व कश्मीर के अवाम 80s में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नाम पे जमा हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं खुद उसमें एक कैंडिडेट था मुस्लिम मुत्तहिदा महाज का। सलाहुद्दीन साहब वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट थे मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के। सईद अली गीलानी अलैहिर्रहमा वो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट थे मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के। तो यानी इस मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के ज़रिए जो एक नया जज्बा 80s में अवाम के दरमियान पैदा हुआ था और उसी से घबरा के हिंदुस्तान ने फिर बहुत सारी चीज़ें की। मुत्तहिदा महाज पर पाबंदी भी आयद की और गिरफ्तारियां की और बाकी चीज़ें की, लेकिन वो जज्बा जो है वो इस दौरान भी 2019 5 अगस्त के बाद भी वो जज्बा जवां नजर आया और नौजवान तबका जो था वो हिंदुस्तान के लिए सोहाने रूह बन गया। हिंदुस्तान खाइफ हो गया इन नौजवानों से। चनाचे जमात इस्लामी पर पाबंदी, तहरीक हुर्रियत पर पाबंदी, अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी, वो कौन सी जमात है जिस पर हिंदुस्तान ने पाबंदियां आयद न की। ख्याल उसका ये था कि इस पाबंदी से खाइफ होकर ये लोग इस रास्ता बदल देंगे, लेकिन जम्मू व कश्मीर के अवाम ने रास्ता तब्दील नहीं किया। हिकमत अमली अपनी तब्दील की, स्ट्रैटेजी अपनी नई डिवाइस की और इस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ जो जद्दोजहद उनकी थी वो नए नए महाजों पे, कभी बुरहान वानी शहीद सामने आ जाता है, कभी मन्नान वानी शहीद सामने आ जाता है और कभी कोई बूढ़ा सामने आ जाता है बरकाती के नाम से और आज़ादी के हक में नारे बुलंद करने का एक नया अंदाज वो इख्तियार करता है और उससे क्यों लेके जो नौजवान तबका है वो अपनी जद्दोजहद को नए तर्ज पर इख्तियार करता है और ढाल लेता है। तो गर्ज ये कि हिंदुस्तान की सारी काविशें नाकाम हो गई और जम्मू व कश्मीर के अवाम, ख़वातीन वो सब इस तहरीक में जुट गए और हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया। जी यकीनन ऐसा ही हुआ। सफ़ी साहब, इसके साथ साथ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए कि जिसके ज़रिए से बैनुल अक़वामी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सके, जैसे G20, मौलाना आज़ाद स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस का इनेकाद और बहुत सारे ऐसे इकदाम जिसमें दुनिया को ये बताने की कोशिश की कश्मीर में सब अच्छा हो चुका है। और फिर पुलवामा के बाद इसका ड्रॉप सीन, पहलगाम इसका ड्रॉप सीन, ऑपरेशन बुनियाने महसूस और फिर अमेरिकी सदर की जानिब से हल तलब मसला करार देना पाकिस्तान और इंडिया के माबेन। किस तरह से देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे क्या भारत तनहा नहीं हो गया? देखिए, हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये बावर करा रहा था कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, मिलिटरली भी पाकिस्तान इतना मजबूत नहीं है कि उससे कोई खतरा हो हिंदुस्तान को। वो ये बात भी बयान करता जा रहा था कि और दुनिया भी ये समझती थी कि अमेरिका जो है वो चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इंडिया इस खित्ते की बड़ी ताकत है। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान की ये कोशिश भी रही कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए कि अगर टेररिज्म का हब कोई जगह है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जी टेररिज्म को एक टूल के तौर पर और अपने मकासद के हुसूल के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। चनाचे वो कश्मीरियों की जद्दोजहद को भी टेररिज्म के साथ उसका नाता भी जोड़ने की कोशिश करता था
اور اس جدوجہد کو جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں نے جاری رکھی ہوئی تھی، اس جدوجہد کو بھی وہ ٹیررزم کہتا تھا، حالانکہ خود ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے جموں و کشمیر کے عوام کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح اس کی کوشش یہ رہی کہ چونکہ جموں و کشمیر کے عوام نے مختلف الیکشنز میں حصہ لیا ہے، اس لیے اب کسی رائے شماری کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہی ہندوستانی الیکشن کے ماتحت جو الیکشنز کرائے گئے ہیں ہندوستانی فوج کی موجودگی میں، 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں، وہ اس کو بھی رائے شماری کا نام دے رہا تھا، حالانکہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہندوستانی فوج کے نکلنے کے بعد وہ اقوام متحدہ رائے شماری کراتی، جس میں کشمیری عوام کو فیصلہ کرنا تھا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہندوستان دنیا کو یہ مغالطہ دیتا رہا، اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا رہا کہ نہیں وہاں پہ الیکشن ہو گئے ہیں، اس لیے اب کسی رائے شماری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بھی وہ کرتا رہا، پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام بھی کرتا رہا، فالس فلیگ آپریشن بھی کرتا رہا اور اپنے لوگوں کو مرواتا رہا۔ یعنی ہندوستان نے صرف کینیڈا کے کسی سکھ کو ہی کینیڈا کی سرزمین پہ نہیں قتل کیا، اس نے بلوچستان میں بھی اس طرح کی کارروائیاں کی، اور اسی طرح کلبھوشن یادو کو اگر ہم دیکھیں، وہ ہندوستان کی نیوی کا ایک آفیسر ہے، وہ کیا کر رہا تھا بلوچستان میں؟ تو ظاہر ہے کہ ہندوستان ٹیررزم کے ذریعے پاکستان کو کمزور کر رہا تھا، تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اسی ضام میں کہ پاکستان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس نے پہلگام میں، پلوامہ میں اور دوسری جگہوں پہ فالس فلیگ آپریشنز کیے، لیکن جب اس کا نتیجہ اس کے سامنے آیا کہ جب پاکستان نے اس کو تھوڑا سا سبق سکھانے کے لیے چند دنوں کی ایک لمیٹڈ وار سے اس کا دماغ ٹھیک کیا، تو پوری دنیا بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ ہندوستان کی پاکستان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ ٹرمپ صاحب کہنے لگے کہ میں نے یہ دیکھ کر کہ 2 نیوکلیئر طاقتیں جو ہیں وہ ٹکرا سکتی ہیں اور پوری دنیا کا امن درہم برہم ہو سکتا ہے، تو مجھے رول پلے کرنا پڑا اور مجھے انہیں سیز فائر کرنے پر آمادہ کرنا پڑا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں تیار ہوں قضیہ کشمیر کے سلسلے میں میڈییشن اور ثالثی کرنے کے لیے۔ تو جو ہندوستان کل تک جموں و کشمیر کو اپنا اندرونی مسئلہ قرار دے رہا تھا، جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، پاکستان کے ساتھ اگر بات کرنی ہی ہے تو وہ آزاد کشمیر پر بات کرنی ہے، کیونکہ پاکستان نے اس پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہ ہندوستان جو یہ کہتا تھا کہ کون ہے چین کے سوا پاکستان کے ساتھ، وہ مجھے دیکھو تو پوری دنیا میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی تھی، جبکہ ہندوستان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا۔ کشمیر کا مسئلہ بھی اقوام عالم کی نگاہوں میں آ گیا، پھر ایک بار عالمی سطح پہ اس کی گونج سنائی دی، اور ہندوستان پوری دنیا میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ، اپنی کارستانی کی بنیاد پہ جو جھوٹا پروپیگنڈا اس نے کیا کہ لاہور کے اس بندرگاہ پر بھی میں نے قبضہ کر لیا ہے، کراچی میرے قبضے میں ہے، آزاد جموں کشمیر میرے قبضے میں، اتنا جھوٹ انہوں نے بولا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ ہندوستان جھوٹ بولتا رہا۔ پاکستان
کہ میڈیا کی تعریف و توصیف ہوئی کیونکہ پاکستان نے ٹھیک ٹھیک خبریں دی اور وہ باتیں کہیں جو آن گراؤنڈ تھی. تو اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جموں و کشمیر کا وہ مسئلہ جسے ہندوستان اپنی سفارتکاری اور سیاہ کاری کے نتیجے میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا دنیا سے، وہ دنیا پر آشکار ہو گیا، وہ واضح ہو گیا، اور مسئلہ کشمیر پھر ایک بار ایک فلیش پوائنٹ کی طرح دنیا کے سامنے آیا. اور یہ حقیقت بھی دنیا جان گئی کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک اس خطے میں پائیدار امن بھی قائم نہیں ہو سکتا. جی بالکل صفی صاحب، وہی ایک موقف جو کشمیریوں کا تھا، پاکستان کا تھا، وہ موقف آج دنیا کا بھی بن چکا ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. اگست 2019 کے اقدام کے بعد چونکہ آپ کشمیری لیڈرشپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اس پار کی حریت کانفرنس کی، اس اعتبار سے کہ پابند سلاسل ہے ساری کی ساری قیادت، 2019 کے بعد مایوسی پھیلائی گئی کشمیریوں کے اندر، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے کہ بھائی سب کچھ انڈرسٹینڈنگ سے ہو گیا ہے، سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، اور پاکستان نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی کردار ادا نہیں کیا. اور ہندوستان کا جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہندوستان بڑا کامیاب ہو گیا بین الاقوامی دنیا کو ساتھ ملانے میں بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت بھی ثابت قدم تھے، کل جماعتی حریت کانفرنس اس وقت بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی، اس وقت بھی آپ امید دلا رہے تھے، حوصلہ دلا رہے تھے، آج بھی دلا رہے تھے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیری قوم کو کہ جدوجہد آزادی میں اس طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں، کیا سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جس طرح آپ نے بالکل بجا طور پر فرمایا کہ ہندوستان کی کوشش یہ رہی، بیانیہ جو اس کا سامنے آیا وہ یہ کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک زمانے میں کشمیریوں کی مدد کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان اب اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں. اور پھر انہوں نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہوا تو یہ صرف ہندوستان نے اپنے طور پر نہیں کیا بلکہ اس میں کنزنٹ پاکستان کی بھی شامل تھی. تو اس طرح یہ دونوں ملکوں نے مل جل کے کیا ہے. یہ تاثر اس نے عام کرنے کی کوشش کی اور مقصد اس کا یہ تھا کہ کشمیری عوام جو پاکستان کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے دلوں سے پاکستان کی محبت کو کھرچا جائے. ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی یہ ساری کاوشیں ناکام ہو گئیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جموں و کشمیر پر جتنے بھی اقدامات انڈیا نے کیے وہ ایک ایک کر کے ناکام ہو گئے، اور خود ان آپریشنز کی ناکامی نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سارا ڈھکوسلا تھا ہندوستان کی طرف سے. ایک کیمپین تھی انڈیا کی طرف سے ڈس انفارمیشن کی، مس انفارمیشن کی، پاکستان کے خلاف ایک کیمپین انڈیا نے چلائی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے بدظن کیا جائے جموں و کشمیر کے عوام کو پاکستان سے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چند دن کے اس لمیٹڈ وار نے، بنیان مرصوص نے آپریشن سندور کا بیڑا غرق کر دیا. اب خود ہندوستانی میڈیا، ہندوستانی فوج کے اینالسٹس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو بڑی مار پڑی. ہم یہ توقع نہیں رکھتے تھے پاکستان سے کہ وہ اس طرح ہمیں لتاڑے گا اور دھول چٹائے گا. تو اس آپریشن کے نتیجے میں، بنیان مرصوص کے نتیجے میں وہ ساری فضا بدل گئی جو
بیانیہ ہندوستان پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، جی وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہ چند دنوں میں معلوم ہو گیا کشمیریوں کو بھی، دنیا کو بھی، اور خود ہندوستان کے انالسٹ کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ ہندوستان ایک کاغذی شعر ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اس آپریشن بنیان مرصوص نے وہ ساری غلط فہمیاں یک لخت دور کر دی جو ہندوستان نے پھیلائی تھی، اور پاکستان کے بارے میں اگر آپ نے ان دنوں انڈیا کا میڈیا دیکھا ہو جو سری نگر کے چوک چوراہوں میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا، وہاں کے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، جوانوں سے پوچھ رہا تھا، اچھا بتائیے کہ اگر پاکستان نے یہ دہشت گرد بھیجے تھے تو اب پاکستان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ تو کشمیری اس اینکر پرسن سے یہ کہتے تھے کہ یہ کب ثابت ہو گیا کہ پاکستان نے بھیجے تھے؟ کوئی ایسی شہادت، کوئی ایسا ثبوت؟ تو وہ ان کی بولتی بند کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح ہندوستان کی ہر کوشش جو ہے وہ اس سلسلے میں ناکام ہو گئی، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے، وہ پاکستان کی فوج کو جاتا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر اور صدر کو جاتا ہے، اور اس جذبے کو جاتا ہے جس جذبے کے تحت آپریشن بنیان مرصوص لڑا گیا۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے غلام محمد صفی جو کنوینر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر اور پاکستان چیپٹر کے۔ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، ان کی آمد کو ہم نے غنیمت سمجھا اور کوشش کی کہ وہ سارے سیر حاصل سوالات جو لوگ سننا چاہتے ہیں اور جو اس پار لائن آف کنٹرول کے اس پار جو پیغام جانا چاہیے وہ میں ضرور ان سے پوچھوں، لیکن وقت بڑا مختصر ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا اور بہت ساری گفتگو بھی ہوگی۔ میں صفی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لے کے آئے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ جب بھی مظفر آباد آئیں کچھ وقت ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کی آواز لوگوں تک براہ راست پہنچا سکیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو حریت قائدین سے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ سننا 89.4 آزاد جموں کشمیر بھر میں اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہمارے بہت سارے ٹرانسمیٹر ہیں جن کے ذریعے سے آواز اس پار بھی اس پار بھی پہنچتی ہے ہماری، اور آپ کی آواز ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جاندار آواز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام باخبر کشمیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان سعید الرحمان صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔